worsening economic situation of this country. آپ کے سامنے ایک واضح مثال ہے کہ ایران اسرائیل کی جنگ سے جو پولیٹیکل ٹرموائل ہوا، ایران اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ کوئی نارویجین کنٹریز یا کچھ ساؤتھ امریکہ میں تو نہیں ہو رہی، پر پوری دنیا اس پولیٹیکل ٹرموائل کے اندر آ گئی اور ہر طرف اکنامک میلٹ ڈاؤن آپ نے دیکھنا شروع کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، اس سے نشان چھین لیا گیا، اس کی لیڈرشپ کو پابند سلاسل کر دیا گیا، لیکن پھر بھی عمران احمد خان نیازی کے نامینیٹڈ کینڈیڈیٹوں کو چاہے جس کا نشان جوتا تھا، چمٹا تھا، ایک بندے کا نشان سرنگ تھا ہمارے ملتان کے اندر، کیسے انہوں نے ڈھونڈ کر ان نشانوں پر مہر لگا کر اپنے اعتماد کا اظہار دیا، اپنے ووٹ آف کانفیڈنس دیا، لیکن پھر 8 اور 9 کی رات کو ایک گھناؤنا کھیل کھیلا گیا اور اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا اور فارم 47 کی انکمپیٹنٹ کرپٹ گورنمنٹ جو ہے اس کو لا کر زبردستی عوام کے کانفیڈنس کے خلاف بٹھا دیا گیا۔ نہیں، آپ ایل او پی کو ڈسٹرب نہ کریں، آپ انٹرپٹ نہ کریں، آپ تشریف رکھیں، آپ محترمہ تشریف رکھیں، آپ لوگ تشریف رکھیں۔ نہیں اس طرح نہیں، بالکل نہیں، آپ نے انٹرپٹ نہیں کرنا ایل او پی کو، تشریف رکھیں آپ ذرا۔ جی میں نے اپنی وہ ریسپیکٹیبل جو ہماری ایم پی ہیں ان کے نوٹس میں دینا چاہوں گا، میری سپیچ کا آغاز اس سے ہو رہا ہے کہ وداؤٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی، وداؤٹ ٹیکنگ انٹو ویوز آف دا پولیٹیکل circumstances, you can never ever and you will never ever be able to do any justice, do any good to the economy of this country. They have to understand that. سر 8 اور 9 کو جو گھناؤنا کھیل کھیلا گیا وہ کھیل گیا، پھر بھی ان کا دل نہیں بھرا تو انہوں نے جھوٹے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کے اندر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو الجھا کر پابند سلاسل کر دیا، ہزاروں ورکروں کے گھروں کے اندر چھاپے مارے گئے، چار دیواری کو پامال کیا گیا، خواتین کو گھسیٹا گیا، جس کے نتیجے کے اندر آج 1000+ ڈیز امت مسلمان کا لیڈر عمران احمد خان نیازی قید تنہائی کے اندر ڈٹ کر جیل برداشت کر رہا ہے۔ وہ کوئی بیماری کا بہانہ بنا کر ملک سے نہیں بھاگ رہا، وہ کوئی پرسنل ایشوز بنا کر کوئی ریلیف نہیں مانگ رہا، وہ ڈٹ کر عوام کی امنگوں کے اوپر وہ 1000+ ڈیز سے جیل کاٹ رہا ہے۔ اس کی بیوی باپردہ خاتون اپنے خاوند کے ساتھ وفا نبھاتے ہوئے بغیر کسی کیس کے، بغیر کسی ایشو کے، وہ بھی بیچاری پابند سلاسل ہے۔ اور خان صاحب کی فیملی، خان صاحب کی بہنیں روزانہ سڑک پر ایک عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر دوسرے عدالت کے دروازے پر پہنچتی ہیں، پر ان کی وہاں سنوائی کرنے والا کوئی نہیں۔ عمران خان کا بھانجا حسان خان نیازی آج 1000+ ڈیز سے پابند سلاسل ہے۔ ہماری سینئر لیڈرشپ کو پابند سلاسل انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی دے رہے ہیں، یہ پولیٹیکل سپیس آپ دے رہے ہیں کہ جس سے سارے مل کر اس ملک کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔
ہماری سینئر لیڈرشپ مخدوم شاہ محمود قریشی جو 2 دفعہ اس پاکستان ملک کا فارن منسٹر رہا ہے، جس کے سر پر 3 درباروں کی دستار ہے، وہ پابند سلاسل ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ایک کینسر سروائیور ہے اور اس صوبے کی منسٹر فار ہیلتھ رہی، اس نے دن رات محنت کر کے ہسپتالوں کی حالت بہتر کی۔ اس نے اپنا جو ہیلتھ کارڈ تھا اس کا اجرا کرایا، وہ پابند سلاسل ہے۔ میاں محمود الرشید جو اس ہاؤس کے لیڈر آف دی اپوزیشن رہ چکے ہیں، جو اس ہاؤس کے سینئر منسٹر رہ چکے ہیں، اس بزرگ کے اوپر تشدد کیا گیا اور آج وہ پابند سلاسل ہے۔ اعجاز چودھری صاحب، an ex-senator, but remember, once a senator is always a senator. Senator Ijaz Chaudhry صاحب، جن کے آپ ہی کے بنائے ہوئے ہاسپٹلز نے کہا ہے کہ he is into renal failure, he is into kidney failure، لیکن اقتدار کے نشے کے اندر آپ لوگوں کو انسانیت کا بھی خیال ختم ہو گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس بیچارے کو ہاسپٹلائزیشن کا جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے اور جو ڈاکٹرز نے لکھ کر دیا، پر آپ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ عمر سرفراز چیمہ صاحب، ایکس گورنر پنجاب، آج پابند سلاسل ہے۔ ہماری بہن پریزیڈنٹ پنجاب عالیہ حمزہ صاحبہ جو کہ ایکس ایم این اے ہیں، پارلیمنٹری سیکرٹری فار اکنامکس ڈویژن تھی، آج وہ پابند سلاسل ہیں۔ ان کو گھر والوں سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ایس آئی سی کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب آج پابند سلاسل ہیں۔ اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے اس ملک کی عدالتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے خود گرفتاری دی اور آج اس کو اس کی فیملی سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ سنم جاوید صاحبہ، فلک جاوید صاحبہ اور ہزاروں خواتین جو جیلوں کے اندر بند ہیں اور جس انسانیت سوچ سلوک کے اندر ان کو رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈریں اور خوف خدا کھائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہزاروں ورکرز جیلوں کے اندر ہیں، پابند سلاسل ہیں، پر وہ سارا کچھ برداشت کر رہے ہیں ایک نظریے کے تحت، ایک یقین کے تحت۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ this Form 47 government is making history. This Form 47 government is writing history, is writing history with all the black colors possible on the face of the earth. ایک ہی دن کے اندر فیبریکیٹڈ مقدموں کے اندر تینوں لیڈر آف دی اپوزیشن، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے عمر ایوب خان صاحب، چاہے وہ سینٹ ہے اپنا شبلی فراز صاحب، یا اس ہاؤس کے اندر جو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن تھا ملک احمد خان بچر، ان کو فیبریکیٹڈ کیسز کے تحت کے اندر سزائیں دے کر ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ Never has it been seen, never has it been heard کہ آپ لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ کس طرح کا آپ نے سلوک کیا، جو کہ ایک نہایت نان پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ تھا، غیر جمہوری ایٹیٹیوڈ تھا۔ اس پر بھی ان کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوا تو ایم این اے ایم پی ایز کو آرم ٹوئسٹنگ کے لیے، وفاداریاں بدلنے کے لیے، خوف بٹھانے کے لیے ان کے اوپر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کے اوپر ان کو اسمبلیوں سے ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ آپ کے اپنے اس ہاؤس کے 6 ممبرز کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، جس میں جنید افضل شاہی صاحب۔ آج جنید افضل شاہی صاحب is on the wheelchair. Respected Speaker صاحب, he is on the wheelchair.
डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया है। उमर अयूब खान, अहमद चट्टा साहब, जरताज गुल साहब, ये नहीं सुन रहे, हम बाइकआउट कर रहे हैं सारे। चलें जी, आए चलें, ये सुनाता रहे। गवर्नमेंट बाइकआउट कर रही है सर, ये हमारी जीत है। इमरान खान जनाब स्पीकर साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन, जनाब स्पीकर साहब, जी जनाब स्पीकर साहब, मोइन साहब आप अपनी बात जारी रखें जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। साहब, जनाब स्पीकर साहब, आपने देख लिया गवर्नमेंट का एटीट्यूड। आज गवर्नमेंट हकाइक को, सच सुनने को तैयार नहीं है और हुकूमत दुम दबा कर भाग गई है यहां से। साइड पर आप हिस्ट्री बना रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, और यह भी हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि आज हुकूमती अरकान किस तरीके से दुम दबाकर यहां से भाग गए हैं। उनको मोइन साहब मेरी बात सुने, मोइन साहब मेरी बात सुने। मैं बिल्कुल इस इकदाम को अच्छा नहीं समझता। मैं समझता हूं कि जमहूरियत और जमहूरी रवायात यही है कि हौसले से, पेशेंस से बैठ के आपकी बात सुननी चाहिए थी। मैं बिल्कुल आपकी बात मैं सुनने के लिए बैठा हूं, आप प्लीज जारी रखेंगे। स्पीकर साहब, मैं आपके नोटिस में लाऊंगा और अल्लाह ताला की कुदरत को सलाम कि जिसने आज साबित कर दिया कि इनकी 17 सीटें थी, आज 17 ही लोग बैठे हुए हैं वान के अंदर। जो बाकी फॉर्म 47 वाले थे उनको हिम्मत नहीं हुई फेस करने की और वो यहां से चले गए। मैं यहां पर एमएनएज जो हमारे डिस्क्वालीफाई हुए, उमर अयूब खान एक्स स्पीकर नेशनल असेंबली, शिबली फराज साहब सेनेटर, अहमद चट्टा साहब जिसके वालिद स्पीकर रहे, जिला नाजिम रहे अहमद चट्टा साहब, आज उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जरताज गुल साहिबा, बिलाल इजाज साहब, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हम इस पर शदीद एहतजाज करते हैं और स्पीकर साहब आपके नोटिस में हो, इस हाउस का रिस्पेक्टेबल मेंबर कलीमुल्लाह, जिसके लिए हम स्पीकर साहब को 2 दफा एडवाइजरी कमेटी के अंदर हमने रिक्वेस्ट की, आज की तारीख के अंदर उस शख्स को उसकी फैमिली को मिलने की इजाजत नहीं दी गई, उसके लिए कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं अपना वो जारी किया गया। हमारे बुजुर्ग एमपीए नासिर चीमा साहब का जवां साल बेटा आज 4थे महीने से गुजरांवाला जेल के अंदर बंद है। उसके मां बाप की उससे मुलाकात नहीं करवाई जा रही। कोई राइट, कोई प्रिविलेज जो कि एमपीए का होता है, आपने भी कल इस जगह पर आना है, पर याद रखिएगा इंसान जो बोता है वो उसको काटना पड़ता है। मैं यहां पर अपनी उन लीडरशिप का भी जिक्र करूंगा कि जिनके ऊपर पॉलिटिकली मोटिवेटेड अनजस्ट पर्चों के अंदर उनके खिलाफ फैसले दिए गए और वो मजबूर होकर अपना घर बार छोड़कर
اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اپنے روزگار چھوڑ کر مفروری کی زندگی گزار رہے ہیں. ان میں شیخ وقاص اکرم صاحب، سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف، میاں اسلم اقبال صاحب جس کو حلف نہیں لینے دیا گیا، اپنی والدہ کے جنازے کے اندر اس کو نہیں آنے دیا گیا، حماد اظہر صاحب، ایک وقت تھا جب ان کی سٹیل مل کے اندر 3 سے 4 ہزار لوگ کام کرتے تھے، آج وہ فیکٹری بند ہونے کے اس کے اوپر آئی کھڑی ہے، دہانے کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی بیوی بچوں کی جان بچانے کے لیے اس کو مفروری کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. کنول شوذب صاحبہ ہماری پی ٹی آئی کی پریزیڈنٹ اپنا ویمن ونگ، ان بیچاروں کو اپنے بچوں سے ملنے کی اجازت نہیں. ایک خاتون خانہ جو کبھی کدھر کبھی کدھر دوسرے شہروں میں دھکے کھا رہی ہے. پلیز سر، کیا یہ پولیٹیکل سپیس ہے جو آپ دے رہے ہیں؟ کیا یہ وہ پولیٹیکل ہمارے پرنسپلز ہیں، ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں کہ جن کے اوپر ہم چل رہے ہیں تاکہ اس ملک کے اندر، اس اکانومی کے اندر کوئی بہتری آئے؟ سر یاد رکھیے گا، ہر سال 5 سے 7 لاکھ افراد ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہم ریمیٹنسز پر خوش ہیں کہ ہمیں ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ ہر سال اس ملک سے لوگ ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں. اس ملک کے اندر برین ڈرین ہو رہا ہے. آپ کے انجینئرز جا رہے ہیں، آپ کے ڈاکٹرز جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں کہ تاریخ کے اندر اس کی بھی مثال نہیں ملتی کہ سٹنگ لیڈر آف دی اپوزیشن کے خلاف ڈیفامیشن کا کیس آپ نے اپنی عدالتوں کے اندر اس کے اندر چلا رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا اسپیکر صاحب، میں جب یہاں پر آیا تھا میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہاں مجھ سے پہلے ملک احمد خان بچر صاحب تھے، آج میں ہوں. ہم کسی دھونس کے اندر نہیں آئیں گے. ہم اپنے نظریے، اپنی عوام کی خاطر بولتے رہیں گے. ہمیں اس کے لیے جو مرضی قربانی دینی پڑے ہم دیں گے. میں نہیں ہوں گا، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اس لائن کے اندر یہ تمام جو ہمارے ایم پی ایس بیٹھے ہیں یہ یہاں ہوں گے میری جگہ. یہ علم گرے گا نہیں. یہ علم جب میں شہید ہوں گا تو یہ علم کوئی اور پکڑ لے گا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ 3 اطراف جنگ جاری ہے، ایران، افغانستان اور انڈیا، جو آپ کی جان کے در پہ ہے. جو پولیٹیکل ماحول آپ نے بنایا ہوا ہے، بجائے یہ کہ ساری پولیٹیکل قوتوں کو اکٹھا کریں اور ہم ان کو کوئی ٹھوس جواب دیں، ہم خود ہی تقسیم ہوتے جا رہے ہیں. آج سے پہلے تاریخ کے اندر یہ کبھی نہیں لکھا، کبھی نہیں ملے گا آپ کو کہ ہماری ایمبیسیز کے باہر آزاد کشمیر کے لوگ ہمارے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. سو یو ہیو ٹو ری تھنک، یو ہیو ٹو ری رائٹ یور پالیسیز، اور دے شوڈ بی کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ختم ہونے چاہیے. میں آپ کو